کہ میرے اسی دوست کے ساتھ میری مسز نے شادی کر. کسی کی گالی کا اتنا غصہ نہ کھائیں. میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے وہ تو بتاؤ, اگر وہ لمحہ واپس آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ بہن بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا. اس کے بعد مجھے اگلے ہی لمحے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. پھر گواہ بھی موقع پہ موجود تھے, جو ہے نا وہ فیصلہ ہو گیا اور مجھے سزائے موت سنا دی. کہتا ہے آپ نہیں جانتے یہ پچھلے 10-11 سال میرے ساتھ کیسے گزرے ہیں. پستول نکالا اور سیدھے اس پر فائر کر. السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا میزبان اجاز احمد بٹ, اور آج جو ہم آپ کو کرائم سٹوری سنائیں گے وہ ایک سزائے موت کے قیدی کے بارے میں ہے. تو اس سے میری ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ ان دنوں میں روزنامہ جنگ میں کرائم سیل کا انچارج تھا. تو میری لاہور میں جو کوٹ لکھپت جیل میں سپرنٹینڈنٹ تھے, غالباً جاوید لطیف ان کا نام تھا, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو ان سے میں نے کہا کہ جو سزائے موت کے قیدی ہیں نا, ان سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں بٹ صاحب, ان کا جو انٹرویو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا جی ہم نے انٹرویو تو کرنا ہی نہیں ہے, ہم نے صرف ایک سوال کرنا ہے, وہ ایک قیدی سے نہیں کرنا, کچھ 10-15 قیدیوں سے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سوال سے آپ کا کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ میں نے کہا جی حل ہو جائے گا, آپ ہمارے ساتھ چلے. تو انہوں نے بڑی مشکل سے کہا کہ دیکھ لیں کہ کہیں ہمیں نوکری کے لالے نہ پڑ جائیں. تو میں نے کہا جی آپ دیکھیں گے, آپ کے یہاں جیل کے بارے میں کوئی بات کریں گے نہ کوئی اس طرح کی ہوگی. تو پھر انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو میرے ساتھ بھیجا. تو انہوں نے ایک شرط کی کہ بھئی تصاویر نہیں اتریں گی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم چلے گئے. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سزائے موت کے قیدی رہتے کیسے ہیں. سزائے موت کے جو قیدی پنجاب کی جیلوں میں رکھے جاتے ہیں, ان کے لیے جو کوٹری بنائی گئی نا, یہ 10x12 کی ہوتی ہے. اس کے آگے جنگلہ ہوتا ہے, اس کے آگے چھوٹا سا ایک لان بنایا ہوتا ہے, اس کے آگے بھی جو ہے نا وہ جنگلہ ٹائپ بند ہوتا ہے. تو جو انٹرنل کوٹری ہوتی ہے نا, جس کو کوٹری یہ بولتے ہیں, سیل بھی بولتے ہیں, یہ 10x12 کی ہوتی ہے. اچھا, انگریز دور میں یہ بنائی گئی تھی ایک قیدی کے لیے ایک کوٹری, لیکن کیونکہ پنجاب میں جیلیں کم تھیں اور اب بھی 44 بنانے کے باوجود کیپیسٹی کے مطابق یہ کم ہے, تو ایک کوٹری میں تقریباً 10 سے زائد جو ہے نا قیدی رکھے جاتے ہیں. اب دیکھیں جو ایک قیدی کے لیے بنائی گئی کوٹری ہے, جب آپ وہاں 8 سے 10 لوگوں کو رکھیں گے, وہ ایسے لوگوں کو رکھیں گے کہ جن کے لیے زندگی کا آگے آسرا ختم ہو گیا ہے, امیدیں ختم ہو گئی ہیں. تو ہم اب واپس آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. تو میں نے قیدیوں کے سے کہا کہ ایک ہی انٹرویو کرنا ہے. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی میرے ساتھ چلے گئے. تو میں نے کہا جی میں ہر قیدی سے کروں گا, لیکن ایک ہی کوٹری کے قیدیوں سے نہیں کروں گا, مختلف کوٹریوں کے کچھ قیدیوں سے کروں گا. تو پہلے جو ہم نے ایک دو سے بات کی, تو ایک جو نوجوان تھا, میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی آپ نے جب یہ انسیڈنٹ ہوا, جب آپ سے قتل ہوا, اس وقت کو اگر قدرت واپس لے جائے اور آپ اسی ثانیہ کے موقع پر واپس آ جاتے ہیں, تو اب آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ اب ایک قیدی نے جب میرا یہ سوال سنا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. اس نے کہا یہ مجھے کون سی بات آپ نے یاد کرا دی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہوا ایسے کہ ان دنوں میں بالکل ینگ نوجوان تھا, 21-22 سال میری عمر تھی. وہ بوسکی کا سوٹ اور نیچے سفید شلوار پہننے کا رواج تھا, گلے میں سونے کی چین, اور کسی کے ڈب میں خنجر ہوتا تھا, تو کسی کے پاس پستول ہوتا تھا. تو کہتا ہے میں نے ان دنوں میں پستول رکھا ہوا, تو میرا بڑا عروج تھا, اور میرے جو دوست تھے وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے. تو کہتا ہے میرا ایک دوست جو ہے نا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا. تو ہم ایک دفعہ چوراہے میں موجود تھے, تو باتوں باتوں میں میرے دوست کے منہ سے ایک گالی نکل گئی. تو مجھے بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا کہ تم نے مجھے گالی دی ہے اور تم مجھے جانتے نہیں ہو. تو کہتا ہے کہ مجھے غصہ آیا, میں نے بھی اس کو گالیاں نکالنی شروع کر دی, اور پھر بھی میرا غصے پہ میرا قابو نہیں ہوا. تو میں نے اپنا وہ پستول نکالا اور سیدھے اس پر فائر کر دی, اور اس وقت تک کرتا رہا جب تک ساری گولیاں چل نہیں گئی. اب وہ کہتا ہے کہ جب یہ والا انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد مجھے ہوش آیا. میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر وہ انسیڈنٹ دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور تم اسی موقع پہ کھڑے ہو, تو اس نے نا اس موقع پہ آ کے نا, تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہتا ہے آپ نہیں جانتے یہ پچھلے 10-11 سال میرے ساتھ کیسے گزرے ہیں, بلکہ 13-14 سال گزر گئے ہوئے تھے. تو اس نے کہا پچھلے جو 13-14 سال گزرے نا میرے, تو بڑے یہ مشکل حالات میں گزرے ہیں. تو میں نے کہا بتاؤ تمہارا پھر کیا بنے گا؟
اور اسی سوال کا مجھے جواب دو. تو اس نے نہ کہا, روتے ہوئے کہنے لگ گیا, اس کے آنسو میں دیکھتا جا رہا ہوں اور وہ روتا جا رہا ہے. کہتا ہے بھائی صاحب جب میں نے یہ واقعہ کیا تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور مجھے پکڑ کے لے گئی. ساری دنیا نے, پورے محلے نے جیسے دیکھا تھا واقعہ, تو کیس جو ہے نا وہ کلیئر کٹ تھا. تفتیش میں کوئی اتنا کچھ کرنا نہیں پڑا, ہتھیار بھی مل گیا, آلہ قتل بھی میں نے بھی تسلیم کر لیا کیونکہ اس میں کوئی مکرنے والی چیز ہی نہیں تھی. پھر گواہ بھی موقع پہ موجود تھے. وہ کیس بہت تیزی سے ٹرائل چلا. جو مخالف پارٹی تھی انہوں نے بھی کہا کہ مظلوم ہمارا خاندان ہے, وہ آئی جی تک پہنچ گئے. تو اب یہ سارے حالات و واقعات نے یہ کیا کہ میری جو کیس ہے نا اس میں بہت جلدی جو ہے نا وہ فیصلہ ہو گیا اور مجھے سزائے موت سنا دی گئی. تو کہتا ہے کہ اصل میرا جو نا مسئلہ یہ نہیں تھا, اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, میرا 1-2 سال کا بیٹا تھا, چھوٹا سا تھا, تو مجھے اس سے بڑا پیار تھا. اب میں علیحدہ ہو گیا اور میرا بہت سارے دوست تھے, ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جس کو میں پسند نہیں کرتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ یہ میرے گھر میں نہ آئے, کبھی بھی نہ آئے, کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو کہتے ہیں جیسے جیسے حالات آگے بڑھے, میری جو اپیل چلی گئی ہائی کورٹ میں, تو ہوتا کیا ہے کہ میری والدہ پہلے میرے پیچھے آتی تھی اور والد صاحب میرے پہلے فوت ہو گئے تھے, تو بہنیں بھی میری آتی تھی. جب وہاں حالات دیکھے نا تو کانسٹیبل چھیڑ رہے ہیں اور جو جیل کا عملہ ہے وہ بھی بد زبانی کر رہا ہے. تو میں نے اپنی بہنوں کو اور دوسرے جو اپنی والدہ تھی ان کو آنے سے منع کیا, لیکن میری والدہ کہتی کہ میں تو تمہیں ملنے آتی رہوں گی. تو میری والدہ کچھ عرصہ تک نا وہ مجھے ملنے آتی رہی, لیکن جو میری مسز ہے نا اس نے کہا کہ اس سے قتل ہو گیا, نہ میں نے جیل میں جانا ہے اور نہ ہی میں اپنے بچے کو نا اس کے سائے میں رکھوں گی, کیونکہ یہ میرا میاں جو ہے نا قاتل بن گیا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹائم بڑی تیزی سے گزرا, میری والدہ آتی رہی اور بیمار ہوئی, اور ایک وقت تھا میری والدہ مجھے یاد کر کے جب مجھے پھانسی سزا ہوئی سنائی گئی تو میری والدہ فوت ہو گئی. بہن بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا. میری جو مسز تھی وہ اپنے سسرال چلی گئی. اور سب سے کہتا ہے بادشاہ میرے ساتھ دردناک واقعہ یہ ہوا کہ جس دوست کو میں اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا تھا, میری جو وائف تھی, اہلیہ تھی, اس نے کورٹ میں خلا کے لیے رجوع کر لیا اور مجھ سے خلا لے لیا. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے اسی دوست کے ساتھ میری مسز نے شادی کر لی. میرے لیے یہ جیل میں بیٹھ کے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ میری ایک چھوٹی سی غلطی سے میری پوری فیملی تباہ ہو گئی. میری والدہ بھی فوت ہو گئی جو مجھے پیار کرتی, بہن بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا, بچہ میں نے کئی سال سے نہیں دیکھا تھا, بیوی مجھے چھوڑ گئی, بیوی نے اس دوست سے شادی کر لی کہ جس دوست کو میں پسند نہیں کرتا تھا, جس کو میں اپنے گھر کے قریب نہیں کھڑے ہونے دیتا تھا. تو ان حالات کی وجہ سے نا میں بہت روتا تھا. رات کو اٹھ کے میرے یہ جو ساتھی ہیں یہ مجھے دلاسا دیتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی. کبھی میں اٹھ کے تلاوت قرآن پاک شروع کر دیتا ہوں, کبھی میں نعت خوانی شروع کر دیتا ہوں, کبھی میں اللہ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتا ہوں. تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے پتا لگا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بہت خوبصورت تھا, لیکن ان حالات کی وجہ سے اس نے تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی ہوئی ہے اور سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی, ہاتھ میں اس میں تسبیح پکڑی ہوئی, اور تسبیح کے دانے جو ہے وہ گرا رہا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے آنسو بہتے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب تمہاری کہاں پہنچی ہے درخواست. اس نے کہا میری نا تقریباً 13-14 سال ہو گئے ہیں, میرا جو کیس ہے نا سپریم کورٹ میں لاسٹ اپیل پہنچی ہوئی, اور مجھے پتہ ہے مجھے پھانسی ہو جانی ہے, کیونکہ میرے سارے عینی شاہدین جو ہیں اور چشمدید جو گواہ ہیں انہوں نے بیان دیا ہوا ہے, ہر جگہ پہ میرا کیس ثابت شدہ ہے. لیکن کہتا ہے کہ مجھے یہ ساری زندگی میں یہ جو واقعات پیش آئے نا ان کا جو ہے نا اتنا غم ہوا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے پھانسی واقعی ہو جائے, لیکن میری یہ خواہش ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے جب مجھے پکڑا تھا نا پولیس نے, جب میں نے یہ واقعہ کیا تھا اس وقت میرا بیٹا تقریباً 2-2.5 سال کا تھا, تو میں اس کو بڑا پیار کرتا تھا. اس کے بعد میری مسز نے وہ میرے بچے کو میرے پاس نہیں آنے دیا. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب وہ مسز لائی تھی تو وہ جو جالی میں سے ملاقات کرائی جاتی ہے تو جالی میں سے صرف آپ کی انگلی باہر جا سکتی ہے, پورا ہاتھ نہیں آپ باہر نکال سکتے. تو کہتے ہیں میں نے انگلی باہر نکالی تو میری مسز نے میرے بچے کا ہاتھ میری انگلی کے ساتھ لگایا, تو اس کی بھی انگلی لگی, تو میرا یہ اس کو آخری لمس یا ٹچ تھا اس کو. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار وہ میرا بچہ جو اب تقریباً 15-16 سال کا, کہتے ہیں کہ گبرو جوان ہو گیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میرا بچہ یہاں آئے اور یہ جو جیل انتظامیہ ہے اس کو اندر آنے کی اجازت دے
اور میں اس کو گلے لگاؤں اور اتنی زور سے گلے لگاؤں کہ میرا جو سینہ ہے نا وہ پھٹ جائے. اس کے بعد مجھے اگلے ہی لمحے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچے سے مجھے ملا دیا جائے. وہ اتنا کہنا تھا کہ اس نے نا اتنا پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ مجھے بھی لگا کہ میری وجہ سے آنکھوں میں نا آنسو آ گئے. تو میں نے دوسرے قیدی سے اتنی دیر میں بات چیت کرنی شروع کر دی. تو اس قیدی کی طرف جب میں نے مڑ کے دیکھا نا تو اس کے بعد اس کو یعنی کچھ ہوش نہیں تھا. وہ بس گردن نیچے جھکائی اور روتا جا رہا ہے، آنسو بہتے جا رہے ہیں. تو میں پھر اگلے قیدی کی طرف چلا گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ دیکھیں یہ جو باہر بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں یہ زندگی کو کس طرح انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک چھوٹی سی گالی کا کیا صلہ ملتا ہے. میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے وہ تو بتاؤ، اگر وہ لمحہ واپس آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر وہ لمحہ واپس آ جائے نا، میں اسی چوک میں کھڑا ہوں، اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، میرا دوست مجھے گالیاں نکالے تو میں غصہ کھانے کے بجائے نا کہہ کے لگاؤں، ہنستا جاؤں. اس کو میں کہوں یار دو گالیاں تم مجھے اور نکال لو، اور میں اس کو کہوں مزید گالیاں نکال لو. اور اگر مجھے اس کا اس وقت پاؤں بھی دو کے پینے پڑ جائے نا تو میں وہ بھی پی لوں، لیکن میں اس کو گولی نہ ماروں. کیونکہ جو گولی مار کے اس وقت میں نے کیا تھا نا، اس سے جو میری زندگی تو برباد ہوئی میرے سارے خاندان کی زندگی برباد ہو گئی. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی کسی کی گالی کا اتنا غصہ نہ کھائیں کہ بعد میں آپ کو اتنا پچھتانا پڑے کہ پچھتانے کے لیے بھی الفاظ ختم ہو جائیں. تو اتنا کہنا تھا. تو وہ پھر رونا شروع ہو گیا اور میں اگلی کوٹھی کی طرف چلا گیا. تو یہاں ہمارے اس قیدی کی جو ہے وہ سچی کہانی ختم ہوتی ہے. کچھ عرصہ بعد میں نے پتہ کیا تھا اس نوجوان کو جو ہے پھانسی دے دی گئی تھی. اس کی کوئی اپیل منظور نہیں ہوئی تھی، صدر کی طرف سے بھی اپیل خارج کر دی گئی تھی. اور اس طرح یہ نوجوان جو ہے ایک چھوٹے سے غصے کی عادت کی وجہ سے پھانسی گھاٹ پہ چڑھ گیا. تو میری نوجوانوں سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو سچی کہانیاں آپ کو اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ ان کو سن کر صرف آپ انجوائے کریں، یہ اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ آپ اب بھی دیکھ لیں اس طرح کے واقعات روزمرہ لائف میں نوجوانوں کو پیش آتے ہیں. تھوڑا سا صبر کر لیں تو بہت بڑی جو خرابی ہے اس سے بچ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.